فيها طويلة وصل على محمد وآل محمد واجل فرجك میں آل محمد کربلا جانے سے پہلے میں بڑا بیمار تھا کربلا جانے سے پہلے میں بڑا بیمار تھا مرض اب تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے اللہم محمد و آل محمد صلوات بآواز بلند پڑھو وارث کائنات میرے بھائیاں دی پھوڑی بچھائی قبول فرماوے رزق مال توفیقات اچ اضافہ ہوئے او جہیں وسن یہ تھا آل محمد دا تذکرہ ہوندہ ہے ایک منٹ اس کو تھوڑا جا کھول لیو اس میں کو تھوڑا جا کھول لیو نا جی ہاں بس ٹھیک بس ٹھیک مہربانی سے میرے بھائیاں دے رزق مال توفیقات اچ اضافہ ہوئے او جہیں وسن یہ تھا آل محمد دا تذکرہ ہوندہ ہے وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں اگر سارے صاحبان دی صلاح ہوئے کچھ وقت میں اون سردار دا تذکرہ کرا جن دی جاگیر چنے ابھر دئی ہے تے لہن دئی ہے جن دی جاگیر چنے ابھر دئی ہے تے لہن دئی ہے کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق بس توجہ کرو میں مرشد بابا قصیدہ دی زمین بڑھاواں تو سوزی اٹھا کے قصیدہ پڑھا کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق ہے یہ بھی ذوالفقار مگر اور قسم کی اور مزید ایک شاعر لکھ دے کہ جتھاں جائیں محفل دے وچ میرے پیر امیر دے نام دا نعرہ لایا ونجے نا تو کوشش کیتی کرو بے جواب سارے رل کے دیتا کرو ان دی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں چلو تھوڑا جا مزید اگے سفر کرو جڑے دل وچ علی اکبر دے بابے دی ویلا کئی نہیں اگر دل گھر خدا دا ہے تو گھر وچ خدا کئی نہیں اور کریں کوشش بچیں بغض علی والی بیماری تھوں خدا دے این جہان اندر این وائرس دی دوا کئی نہیں اور اگو شاعر لکھے کہ تو ملہ نبوہ دکھا کے تے میں تو علی ودا چھڑے نے تے میں پہ آدھا کہ علی دے عشق وچ اساں تا بننا پا چھوڑے جے پیو منکر ہے پیو کا ہی نہیں جے ماں منکر ہے ماں کا ہی نہیں جے پیو منکر ہے پیو کا ہی نہیں جے ماں منکر ہے ماں کا ہی نہیں اور ہمارا ایسی بستی میں کبھی جانا نہیں ہوتا جہاں مسجد تو ہوتی ہے عزا خانہ نہیں ہوتا اور علی کی ذات کو جس جس نے پہچانا نہیں ہوتا رویہ ان کی ماؤں کا شریفانہ نہیں ہوتا آؤ بھائی دعا کرے سو بھائی عرفان سامنین بابے خدا بخش کیسر بخاری دے درجات بلند ہوئے تے بابے ہونا دی نسل دے وچ امام حسین دا ذکر ایویں تا قیامت جاری ہو ساری رہے کیونکہ ایک ذاکر دا جڑا گھر ہے نا وہ جڑا سارا سلسلہ ہوندا ہے وہ تاں ہی چل سکدا ہے دوبارہ اس گھر دے وچ ذاکر ہوئے مالک انہاں کو عرشاں دے رنگ لاوے مزید تاثیر دے وے میرے بھائی دے گھر وسن ویڑے وسن یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو میں قصیدہ پڑھا ٹھیک ہے بابا سلامت رہو واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا جو ڈھیر سارا سفر کرنے تو تھوڑا میں آپ ہی لیٹ ہو گیا بس بالکل ہی میں سمیٹ کے واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا جی اچھا ڈوچا پڑھ سوں سائیں واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا ولید ابن ولیدہ پڑھ دا
ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھ دا عرض کیتا ہے اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا 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 بھائی توجہ کریں نہیں ویکھیا اساں ہک وی علی جا 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 نہیں ویکھیا اساں ہک وی علی اچھا نہیں ویکھیا سارے زمانے وچوں اپنے بیگانے وچوں چنگی طرح میں گولیا مشرق تو مغرب تائیں ڈٹھیاں نے سب پہ جائیں ہر ایک جگہ نو پھولیا پر ہک وی علی جا نہیں ویکھیا اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا سلامت رہو تیرے وہڑے وسدے راوین شیر پڑھنا ہے شیر میں ہی قصیدے دا ہک پڑھنا پیر بابا مگر منکر کوئی میں لگ سی جی میں برسٹ ہوئے مصرہ لے کے صحیح منظور کلم ہی تروڑ دیتا ہے مثلاً کیویں میں جان دا میری گلا نہ لگ سلتے کو اچھیاں مجبوری اے ہے میری میں کرسا گلا سچیاں زمانہ جان دا ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکرہ چوں صحیح منظور میاں مہربانی جناب مہربانی صدا سلامت رہو چونکہ مسلسل جاگ جاگ کے مجلساں جو کہ زیادیاں دن دی بجائے رات تے کنورٹ ہوئی ہیں میرا سر اس قابل نہیں بہرحال میں کوشش کرے سم بہتر طریقے نال جناب تک گل پہنچاواں گزارش کیا کی تھی میں جان دا میری گلا نہ لگ سلتے کو اچھیاں مجبوری اے ہے میری میں کرسا گلا سچیاں زمانہ جان دا ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکرہ چوں صحیح منظور میاں میں بھی جان دا تیرا کی حال ہونے انہاں ملوانیاں دا بڑا مولال ہونے نہ لگ سلتے کو اچھیاں پر کرسا گلا سچیاں ڈٹھا امیراں وچوں نالے وزیراں وچوں نالے نواباں دے وچوں سرور دے یاراں وچوں تے رشتہ داراں وچوں نالے صحابہ دے وچوں پر ہک وی علی جا نہیں ویکھیا اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا ایک صلوات پڑھو باواز بلند جی جی ہاں ہاں میں تو پہلے تو اگر سہنا پہ ہوں بھئی قصیدہ بڑا کمال سن دیں سارا تھا روز دا واسطہ جو ہے اچھا بسم اللہ عرفان بھائی ویسے نہیں بھئی میرے سامنے بیٹھیں بہت ہی کمال قصیدہ پڑھ دیں کیونکہ سارے جڑی گل ہوئے نا منن والی وہ ایکسیپٹ کر ونی چاہیے بھئی ساری کچھی دے وچ قصیدے پڑھن والے ذاکر تھوڑے سارے جڑے ذاکر ہیں وہ مصائب دی وجہ تو مشہور ہیں اور ماشاءاللہ جڑے نویں ہکرو ذاکرین ہیں قصیدہ خان انہوں نے وچوں نویں ذاکریں چوں میں کو سب تو زیادہ عرفان بھائی پسند ہے یہ قصیدہ بہت پیارا پڑھ دیں تو ایک صلوات پڑھو بآواز بلند ولا بھی ایک صلوات پڑھو ایک موضوع دا حکم ہے دیکھ میں دیکھ نا کہ اس موضوع تے کیڑا قصیدہ لکھا ہویا ہے میں کو دیکھو میں تمہارا موضوع گول گی نا پہلے
قصیدہ ہوں نہیں ملتا پیا جی ہاں میں اندر بدلے دے تو ہور قصیدہ سنوائی بس مہربانی صاحب ایک صلوات پڑھو بآواز بلند عرض کیتے نہیں پانچ سمجھے ہاں دے سارے سوچن دی حد مک گئی ہے نہیں پانچ سمجھے ہاں دے سارے سوچن دی حد مک گئی ہے نہیں پانچ سمجھے ہاں دے سوچن دی حد مک گئی ہے نہیں پانچ سمجھے ہاں دے اچھا ایک نبی دو جائے علی حسنے پنجے نور ایک جاہن رلے راون دی حد مک گئی ہے سلامت راوے مل کے حیدری بابا جی پیغمبر معراج تے پہنچے پردے وعدہ دے قریب بادشاہ حسین دا پاک نانا تو سو سن دے رہاندے ہو پہ جنہ نبی پردے دے قریب پہنچے تو وہ پردے دے وچھو ایک آواز آئی کہ میرا حبیب میرے قریب ہو جا بلکہ اگو میں نہیں آدھا مولوی آدھن بھئی صرف آواز نہیں اس پردے دے وچھو ایک ہاتھ بھی باہر آیا ہاتھ بھی باہر آیا بلکہ اس ہاتھ دے وچھ ایک مندری آئی لکھن والے لکھ دن پہ پیغمبر دی اس مندری تے نگاہ پئی ایویں ایک لحظے واسطے پیغمبر حیران پردے دے اندر آواز آئی میرا حبیب منزلیں ڈھیر ساریاں عبور کر رہے ہیں میں کو دسا سکتا ہے کہ اتھا آ کے حیران کیوں ہیں سرکار پہ فرمائندن پالنے والا سفر ہی ڈھیر کر رہے ہیں لیکن حیران اس واسطے ہاں اے ہونے جڑا پردے وعدہ دے وچوں ہاتھ باہر آئے جڑی ہاتھ دے وچ مندری ہے لگدا ایویں ہے مندری میں محمد دی ڈٹھی ہوئی ہے جاگیں بھائی لگدا ایویں ہے مندری میں محمد دی ڈٹھی ہوئی ہے آواز آئی ہے میرا حبیب آکھنا کیا چاہنا ہے تو نبی مسکرا کے پہ فرمائنن میں تو سمجھیا اللہ ملتی ایتھ بھی اپنے مل گئے ہیں نا بولیں یار سلامت راوے میں تو سمجھیا اللہ ملتی ایتھ اپنے مل گئے ہیں نا میں تو سمجھیا اللہ ملتی ایتھ اپنے مل گئے ہیں نا میں تری الفت تے ہے من ہزاراں کھل گئے ہیں میں بھائی پوری توجہ نتیجہ یا علی جی میں بتا ایگلو حیران جی میں آئے عرشاں تے تیرے آمن دی حد مک گئی مہربانی سائیں حیدری تیرے آمن دی حد مک گئی ہے میرے فضائل دا آخری شعر ایدنی سرکار حسن جناب حسین جنتی پوشاکاں پا کے تے نانے دے سامنے پوچھا انہیں نانا جان اے رساؤ ساریاں پوشاکاں کتھوں آئی ہیں تے سرکار فرمائے مختصر دساں یا تفصیل نہ لساں راوی لکھے کہ جناب حسن چپ رہن تے بادشاہ حسین فرمائے نانا جان آج جیویں تھوڑی مرضی ہے اویں دساؤ نوہ نواساں دا منہ چم کے مسکرا کے سرکار پہ فرمائے ماں جو تواری شہزادی دائی بھی تواری شہزادی ہے حیدری سلامت راوے ماں جو تواری شہزادی دائی بھی تواری شہزادی ہے ماں جو تواری شہزادی ہے دائی بھی تواری شہزادی ہے کل ملک نو کر علی خلد ساری زہرا دی ہے کل ملک نو کر علی بابا نتیجہ ماتے پیو توارے جو چاہن منگوا سک اے جنتی کپڑے ہیں
تواڈے پاون دی حد مک گئی سلامت رہو تواڈے ویڑے وسدے رہن جداں خنجر کو چاہ کے کیس ٹرا کیتی منت بطول دی دھیے ڈو تمہید دیاں گلاں سن گنو تے اُتے ڈو میں بند پڑھ دے ساں سائیں جعفر زمان اپنی کتاب دے وچ یہ سارا واقعہ کوڈ کیتا ہے کہ عرب دے وچ ایک رما نامی شہر جن دے وچ عبد المسیح نامی ایک عیسائی پادری رہندا آئی اور اپنی آمدنی دا جڑا زیادہ حصہ آئی وہ اپنے مذہب دے تے خرچ کریندا ہے ان دی شادی ہوئی تے شادی دے بعد ہر ٹائم عبد المسیح دعا منگیا کہ پالنے والا میں کوئی ایک ایسا پتر عطا کر جہاں دے نال دا بچہ وات عیسائیاں دی نسل چی نہ آوے وقت گزرا خالق ان دی جھولی کو رنگ چلایا ان دے گھر دے وچ ایک بچے دی آمد ہوئی اور جائیں ٹائم وہ بچہ دنیا تے آیا ان دے سجے مونڈے دے اتے لکھا ہویا ہے کیس الغربا جہاں تواری ساری زبان وچ میں نہ بن دے غریباں دا سنگتی غریباں دا مددگار میں بڑی جلدی نال سفر کرنا ہے دو وینا تک پہنچنا ہے تھوڑی جی تعلیم تمہید سن گنو پس منظر سمجھ چاہیں بابا یہاں دے سجے مونڈے تے لکھا ہویا ہے کیس الغربا غریباں دا سنگتی غریباں دا مددگار عبد المسیح کو غیبی اشارہ سمجھا تے اس نسبت نال وہ اپنے پوتر دا نام رکھ چھوڑا کیس وقت گزردا رہیا 11 سال دی عمرہ ہوئی جناب کیس دی پیو پوتر کو گھن گیا اپنے کلیسا دے وچ اتھا اپنے مذہب دا تعارف کرایا ان دے گل دے وچ صلیب پائی تے پوتر کو آکھا دھیان رکھیں تیرے بابے دا اتنا نیک نامی تے چرچا اس واسطے ہے جو تیرے پیو دا کردار پاک تے صاف ہے تے اگر کردار پاک تے صاف ہوئے تا خالق دے کول جیڑی شے منگو وہ خالی نہیں ولیندا ساری زندگی اپنے بابے دے نقش قدم تے ٹردا رہے پیو کچھ وسیطاں کر کے دنیا تو ٹر گیا تے پوتر پیو دی گل کو پلے بد گیا وقت گزردا رہیا اتھاں ایک خواب دیکھنا شروع کیتا ایک دعا تو پیو منگی آئی نا ہن ایک دعا جناب کیس شروع کی تھی وکھرا ونج باویا تے رو رو کے دعا منگیا پالنے والا میں کو کوئی ایسا رتبہ تے ایسا مقام عطا کر جیڑا میشر تک وقت عیسائیاں کہیں کو نہ ملے کیونکہ اے ہن پیو تے پوتر دی دعا دے وچ تھوڑا جا فرق آئی کیونکہ پیو دعا منگی ہے کہ میں کو ایسا بچہ عطا کر جہاں دے نال دا بچہ وط نہ ہوئے تے پوتر دی دعا ہی میں کو مقام دے جہاں دے نال دا مقام وط عیسائیاں کہیں کو نہ ملے یہ وطن تے رہا ہے 20 سال 20 سال رہا ہے اتھاں کو محسوس ہوئے بھئی جیڑا خواب میں ودا رہتا ہوں خواب اتھا پورا نہیں ہوندا ایک لفظ آکھاں جا دیگر دا ٹائم آئی اپنے شہر دے وچ کھڑ کے عبد المسیح دے پوتر اعلان کی تے لوگوں میں وطن چھوڑی ویندا لوگ اکٹھے تھی گئے بزرگ سامنے آ گئے انہاں آ کے جناب کیس دے سامنے ہاتھ جوڑے اگر سارے کول کوئی غلطی تھی ہے تو انہاں آ کے معافی منگدے ہیں تو سارے پادری دا پوتر ہی ٹائم وطن نہ چھوڑ جو نمائشاں دا ٹائم ہے تے وطن چھوڑن دا وقت نہیں میں شاید سمجھا نہ سنگا جناب کیس دا جناب عیسیٰ نال کوئی خونی رشتہ کوئی نہیں صرف عیسائیاں دے ایک پادری دا پوترے تے عیسائی دیگرے لے نہیں ٹرانی دے ہن ذرا آپ دید تکار 28 رجب حسین دی تیاری دا کتنی دیر شاہ جی مرشد بابا علی اکبر دا بابا راہ دے دھارے متا کوئی آدھا ہوئے حسین ٹک پو دھیاں جو تیرے نال ہیں تے اندھیرا پہ ہوں تو کہیں نہیں آکھا حسین یہ آکھے میں توڑے اتر راضی ہوں میں توڑے اتر راضی ہوں تو سا میری بڑی خدمت کیتی ہے میرا بابا ہی توڑے اتر راضی ہے میرے مشن دی تکمیل اتھا ممکن نہیں وطن میں چھوڑنا ہے اے تو سیدھا ٹورے فلسطین بیت اللحم جتھا عیسائی آدن کہ جناب عیسیٰ دی آمد گاہ ہے جناب عیسائی تھائیاں ہیں عیسائیاں دے مطابق اتھا پیر بابا ایوان کے تے 20 سال عبادت کی تھی 20 سال وطن تے رہا تے 20 سال فلسطینی دی عمرہ ہو گئی 40 سال رنا اتھا پہلی بار فلسطین ایک جناب عیسیٰ دی زیارت ہوئی دوران خواب انہاں کے آکھا کیس رنا ہی نہ کر وہ جیڑا رتبہ تے جیڑا مقام تو ودا گلین ہے نا وہ فلسطین نہیں لبدا اگہ ہی میں تیری رہنمائی کرے سا فلسطین چھوڑ تے تھاؤں شام ٹور ون فلسطین چھوڑ تے شام ٹور ون بابا جی
یہ سیدھا ٹرے اتوں شام ای کل 4 خواب ڈٹھن. یہ پہلا خواب اتنے فلسطین ڈٹھا. شام دا ایک شہر ہے دمشق. اتوں ون کے ایک کلیسے دے وچ رہائش رکھی نال روزی روٹی واسطے طب و جراحت دا پیشہ اختیار کیتا. سارا ڈے ٹرے ہا دمشق دیاں گلیاں دے وچ لوگاں دا مفت علاج کرے ہا. تے جدوں شام ویلے آ کے اس کلیسا دے وچ سمے ہا وکھرا تھی ویا تے وت روے ہا. اپنے آپ کو آخیا کہ تیرا مقصد اتھے ہی پورا نہیں ہویا. اللہ جانے تے کو دمشق دا کیوں حکم ہویا ہے. اتھاں ہی ایک رات دمشق دے وچ رو کے ستا ہے. اتھاں دوجا خواب ڈٹھس. ولا دے خواب جیندا نبی آئے تے فرمایا ہی نے قیس تو اپنی منزل دے قریب ہے دمشق چھوڑ اتھوں تے لوگاں دے کول پوچھ ایک شہر ہے جاندا نام ہے کوفہ اتھوں تو کوفہ ٹور ون. سویرے ہی اپنا سامان بدھائے میں بڑی جلدی پیا کریں نا عرفان بھائی ڈو بند میں اتنے پڑھنے یہ سارا اپنا سامان اکٹھا کیتا ہے. سامان اکٹھا کر کے تے 7 محرم دا ڈی آئی یہ ونج پہنچا ہے کوفہ. مسافر آئی پردیسی آئی جنا کوفہ چ پہنچا ہے تو کتاب والے لکھے کہ گھبرا گئے. شہر دی عجیب حالت ہے. ہر پاسے مارو مارو دی آواز ہے. فوجیاں دے دستے ودے ٹر دین اور حکومت دی طرف اعلان ودے کریں کہ کوئی پگ بدھن والا جوان شہر چ نظر نہ آوے. وہ محاذ تے پہنچے جو باغیاں دے نال حکومت دی جنگ ہے. حکومت کو ضرورت ہے. وہ محاذ تے پہنچے نال ایک چیز ہور ڈٹھی ہے کہ ساتھ ہے کہ جڑا کوفہ دے وچ لوہاراں والا بازار ہے وہ ساری رات کھلا رہندا ہے اور حکومت دی طرفوں اعلان ہے کہ جائیں اپنے پرانے ہتھیار تیز کرواونے ہوئے نو مفت ہی تیز کراؤ تے محاذ تے پہنچو جو باغیاں دے نال جنگ ہے. یہ آدھے میں اتھاں ہی پہنچا کوفہ دے وچ آ کے ستا. اتھاں ڈٹھا تریجا خواب. ہونی دے نبی دی حالت بدلی ہوئی ہے تے فرمایا ہی نے قیس تو اپنی منزل دے بالکل قریب پہنچ گئے. تیری منزل کوفہ نہیں. اتھوں دے لوگاں دے کول پوچھ اتھاں ہی نزدیک ایک جنگل ہے جن کو کربلا سڑینن. وہ کربلا تیری منزل ہے. جتنا جلدی ہو سکتے کربلا پہنچ. این سویرے اپنا سامان بدھائے یہ آ پہنچائے کربلا دے ایک ٹبے تے. اس ٹائم 9 محرم دا ڈیں جڑا ہے وہ سارا بابا جی تقریباً ڈھل گیا ہے. ایک سپاہی دے کول پوچھے سے فوجیاں کی ہیں انہاں آکھے جنگ ہے لڑن والے کون ہیں مسلمان ہیں. چونکہ عیسائی ہے گھبرا گئے میرا تی جنگ نال واسطہ ہی کوئی نہیں. میں عیسائی ہاں تھا مسلمان پہ لڑ دین وقت اپنے آپ کو آتے ایک خیمہ لا پتہ تکر ایک اچھے جائے ٹبے دوتے ون کے ایسا اپنا خیمہ لائے. گل ایک اور کرنا چاہ انہوں 10ویں دی ظلم بھری رات آ گئی. کیسا دے 10ویں دی ظلم بھری رات کو اتنی اوکھی ہے. میں سفر دا تھکا ہویا ہے. میں بڑی کوشش کی تھی جو میں کو نیندرا ونجے آدھے مگر کربلا دے ٹبنچ کو اتنی بے چینی ہے جو میری آنکھ نہیں لگی. آخری ٹائم آدھے ہویا ہے. یہ تو میں آنکھیں نا جو کیس سمجھنے دی کوشش کی تھی ہے. تساں تو پرانے مومن ہو تساں تو جان دے جو حسین دیاں دھیاں رات کی میں گزاری ہے. خیمہ دے بسم اللہ کرا میرے امام دیاں بھیڑی رات کی میں گزاری ہے. یہ ساری رات بیبیاں اپنی قربانی تیار کریں دیا رہی ہیں. اس اندازی تو بیبیاں گزاری. کیسا دے ساری رات میں کو نیندر نہیں آئی. آخری ٹائم ہویا ہے. یہ جڑے ٹائم اساں اذان علی اکبر دینے ہیں آدھے یہ ٹائم ہوئے تے اتھاں ہی اچانک کربلا سرد ہوا گھلی ہے تے میری اکھ لگ گئی ہے. اتھاں ہی آدھے میں آخری خواب ڈٹھا ہے. آدھے جڑا آخری خواب ہے نا یہ خواب کوئی عجیب ہے. میں ڈٹھا جڑے ٹبے دو تے میں اپنا خیمہ لایا ہے نا تے اگو سامنے جنگل ہے تے فوجاں ہیں. ہوں جنگل نہیں رہا ایک باغ تبدیل تھی گئے. 1.25 لاکھ نبی اتھاں ہی اکٹھن. اچھی جہت ایک پیغمبر بیٹھن. آدھے نبیاں دے امامے ڈھلے ہوئن سراں دے وچ مٹیاں رلیاں ہوئیں. اگر سمجھ آونی تو کیسا دے نبیاں دی جڑی حالت لگدا ہی میں بھی جڑا نقصان تھے سارے نبیاں دا سانجھا تھی گئے. میں نقصان کا ایک نبی دا نہیں نقصان سارے نبیاں دا سانجھا ہے. یا دے اچھی جات ایک پیغمبر بیٹھن سارے نبی واری واری اٹھی دین ون کے جناب محمد مصطفیٰ کو پرچائن کہ تورے نواسے دے کس ونجن دے وڈے ارمان ہیں. آدھے آخر تے جناب عیسیٰ اٹھن انہیں ون کے سرکار محمد مصطفیٰ کو پرچائے جو تورے نواسے دے کس ونجن دے ارمان ہیں. تے وہ دوران خواب ڈٹھا انہیں جناب قیس والے پاسے تے دیکھ کے اکھنے دھیان رکھیں بڑا ظلم بھرا ڈی پیو بھر دے 9ویں دا تے میں کو محمد مصطفیٰ دے سامنے سرخرو تائیں کرنا ہے. آؤ جناب بس ختم. کیسا دے 9ویں دا ظلم بھرا ڈی چڑھ پی ہے ڈی ابھر پی ہے. جنگ آدھے شروع ہو گئی ہے. آدھے جائیں انداز دی بھی جنگ آئی. میں کوشش کی تھی اپنے خیمے دے وچوں نکلاں تے ون کے جنگ دیکھاں مگر آدھے گرمی اتنی ہے میں کو محسوس ہوندا ہی اگر میں خیمے چوں نکلدا تو میرا بدن ہی جل وے سی.
میرا چہرے جل ویسی این بین جائیں انداز دی ذاکری تو سننا ہے میں اسے انداز دی ایک سطر تیری جھولی تک پہنچاون لگا تھا لالے روایت کریں دے آدھے بھاویں جو جتنی گرمی آئی مگر میدان کربلا چترائے ایہو جیاں حقلاں آئین آدھے میں کو خیمہ ہی بھول گئے میں کو آرام ہی بھول گئے پہلی حقل آدھے فجر دا ٹائم آئی جنگ اپنے جو بنتے آئی یا فوجن دے ہجوم میں کھیک بڑی ہوئی کوک آئی اکبر موسم میری ہائی ٹور تو گئے اللہ واسطے میرا ساتھ رہے دو گلہ ہورتے بہن پڑھ دا پہلی حقل آئیے ناہویں دی فجر فوجن دے وچو اکبر موسم میری ہائی ٹور تو گئے بھائی فہم تیری پھوڑی بھی چھائی قبول ہوئے توڑے مرحومین دے درجات بلند ہوئے اکبر موسم میری ہائی ٹور تو گئے آدھے میں بھج پی آ کے خیمے چو نکلا ٹبے تے آیا مارو دی آواز ہے میں کو سمجھ نہیں آئی یہ نقصان کیڑا ہوئے آدھے گرمی کھڑن نہیں دین دی وقت میں واپس اپنے خیمے چایا آدھے جنگ جاری رہی ہے ڈی ڈھل دا پی آئی وقت کربلا دی نگری ہلی ہے جنہاں اسے مظلوم دوجا سن مارے غازی تو نہیں لتھا بھینی دے بور کے لہ گئے نہیں وسدہ رہا میں آباد رہا میں ایک گل ہور عباس تو نہیں لتھا بھینی دے بور کے لائے گئے نہیں تریجی تے آخری حقل آدھے ڈی لہن تے پہنچ گئے انہوں دیگے رہا تھائیے اس ٹائم کیسا دے کربلا دی زمین زلزلہ آیا ہے جنہاں اسے مظلوم صدا بلند کیتی ہے کوئی ہے جڑا میری بھینی دے بور کے بچاوے کوئی ہے جڑا بطول دیاں دھیاں کو وطن پچاوے ایک روایت بئی سنو جا اتنے میں دو بند پڑھ کے اپنے بھائی دے حوالے ممبر کرینا امام حسین کی تے کربلا دے میدان دے وچ 7 حملے سو سن دے راندے ہو نا اے حسین 8ویں حملے دی تیاری ہے چھائی 7 حملے پورے ہو گئے ہیں میرا بادشاہ 8ویں حملے دی تیاری چھائی تے پچھو ایک بی بی سڑ مارا جو پیو دے جلال لکھائے نہیں ماں دے کھیر دی لاج رہا کر تیمم تے پڑھ نماز نبی تیرا سجدہ دے کھڑائے کھڑے نبیاں دیاں قطاراں لگ گئی ہیں حملے امام حسین دے سارے وڈے ہیں میں اگر یہ روایت تیرے تک پہنچا گئی تھی تو مسلطی گل یاد آئی تیری اکھ وس پوسی علماء حیران ہیں کہ 7 دے 7 حملے امام حسین وہ وڈے کیتے ہیں لیکن فہیم بھائی جڑا تریجا حملہ آئی امام حسین دا یہ حملہ بہت وڈا آئی اس حملے دے وچ اتنی شدت آئی جو بھج دی ہوئی فوجوں کو کوفہ دیاں دیواراں وہیں ڈکائے علماء دی وجہ تلاش کریں دے جو ان دی وجہ کیا ہے آخر تے ایک عالم دین اپنی کتاب دے وچ سارا واقعہ لکھا اس کا مومنو حملے امام حسین دے سارے وڈے ہیں لیکن تریجا حملہ بہت وڈا اس واسطے ہے جو جنگ کریں اچانک میرے امام دا گھوڑا اتھو آ گزرے جتھا بین بازوان دے غازی سوتا بھی آئی جتھا عباس سوتا بھی آئی عباس کوئی بازوان دے بغیر رہ دے گئے تے آیا جو ہے سے نقصان یاد جلالی ودھدا گیا بس ختم امام حسین دے آخری حملے دے وچ عمر صاحب دے سکے پتریر کو میرے بادشاہ دی تلوار لگی جتنے سرکاری حکیم ہیں انہیں سارے اکٹھے کیتے مگر وہ علاج نہیں کر سکے ایک دسا انہیں ایک عیسائی حکیم ہے اتھائی جرا ہے کربلا چایا ہوئے ان کو سر کے گھنا نے اپنے فن چ بڑا قابل ہے ان کو آدھے وہ آ کے تیرے پتریر دا علاج کرے سی جو منگسی کو دے سوچا جناب کیسا آ کے مرہم پٹی کیتی ہے خیمے چو نکل دے پے ہیں اگر سمجھ آونی تا یہ او ٹائم ہے جنہ میرے امام دے 7 قاتل پیچھا والے ہیں کوئی آدھائی میں کیویں مارا ظالم تو بھیجینے جدہ میں پہنچا حسین دا سارا ہی تے کہیں مستور دی جھولی ہے کوئی آدھائی جدہ میں پہنچا تا حسین دے کو نانا آیا بیٹھا ہے مسلمان سچیں دے پہ ہیں آج کوئی ہوئے ہاں جے کو پتہ ہی نہ ہوئے آج وہ سکر بلا کہیں کو پہ لوٹین دے ہیں کہیں دا گھر برباد پہ کریں دے ہیں یا دو جرنیل کھڑے ہیں یزید دے اکٹھے میں دوہاں دے نا چاہنا تو سلانت کر چھڑائے انہا ڈامی آلے دیں بطول دے چمن کو وقت رنگ چ لوٹائے ایک بابا عمر ابن سعد تو دوجا عمر ابن حجاج زبیدی ای عمر ابن حجاج زبیدی دی دید پہ یہیں لباس لٹھائیں آکے کوئی عیسائی ہے ای کو تو پتہ ہی کوئی نہیں جو ایسا کربلا ہے کہندہ گھر پہ لوٹین دے ہیں ساڑھ بارے سکیس واپس والا تو ساری زندگی کمائی کریں دا راسیں اتنی دولت نہیں کما سکتا جتنی دولت اساں تے کوئی چھوٹے جے کم واسطے دیونا چاہتے شاید میں لفظ سمجھا نہ سکا مسلمان آکھے حسین دا قتل تے چھوٹا کم جتنا انعام اساں تے کوئی چھوٹے جے کم واسطے دیونا چاہتے ہیں آدھے مسلمانوں کیا کرنا ہے آدھن او جڑا مسافر بیٹھے ہیں نہ کوئی چھوڑا مڑا لے نہ ہی تو کوئی بچا مڑا لے این دا سارگ ہے نہ تو جیڑی شے منگ سے تے کوئی سوں راوی لکھ دن کہ اپنے آپ کو آدھا کھڑے کیسے این قتل سوچ کے ہاتھ پاویں یہ قتل کوئی عام نہیں یہ تا آپ لکھاں دی تعداد جو موجود ہیں اللہ جانے بات یہ قتل تا ایتھو کیوں کراونا چاہنے
آدھے مسلمانوں میں زندگیاں بچاون والا کہیں کو مارن میرا کم نہیں نالے میں کو کوئی زر دولت دی لوڑ ہی کوئی نہیں میں تا آپ وڈے پیو دا پوترا میں تو کوئی رتبہ تو کوئی مقام ودا گلینا جن دی تلاش وچ میں اتھا آیا راویاں لکھے کہ جنہاں ڈٹھا ہی نے جو زر دولت جاگیرہ نہیں گھندا ہن عمر سعدی دے قریب آئی کو آکھے او جڑا رتبہ تے جڑا مقام تو ودا گلینا وہ مقام ہی تے کو اساں دیسوں یہ آکھے میرے کول خنجر کوئی نہیں عمر سعد اپنا خنجر کاٹ کے ہاتھ دے اوتے رکھے آدھے ون کے مسافر دا سر گھندا جیڑی شے منگسے تے کو دیساں لفظ ایک آکھاں جا فہیم بھائی دے ہاتھ دے اوتے خنجر آئے کہیں ویلے حسین دو دے دے کہیں ویلے خنجر دو دے دے وقت زخمی دو دے دے وقت خنجر دو دے دے تے اپنے آپ کو آدھے کہے صلاح جانے تیرا کے جائے امتحان ہے کہیں مذہب دی کوئی کتاب بے گناہ قتل دی اجازت نہیں دین دی اللہ جانے کے جا مقام ہے جڑا کہیں غریب دے مارن نال تے کو ملنا ہے بس خنجر چاہ کے اتھو آ گزرے جتھاں بطول دیاں دھیاں کھڑیاں ہیں بند پڑھا چا ایکو زخمی حسین دو ویندہ در تھو کھڑ کے بطول دی دھی ڈٹھے میری سین سڑ مارے ماں دینا تے حبش دی شہزادی سڑ مارے میں تے کو بند سن میں جے لوڑ ہی زر دولت دی تے پئی آہدی میری سین او اساں اپنے زیور دے دیا ہے جے دی قیمت کول دارین بسم اللہ فہیم بھائی تو جتنا وقت رہتا ہی میں پڑھ گیا اللہ واسطے میں سمجھے اپنے زیور دے دیا ہے جیدی قیمت کول دارین سیدزادہ اگر دل لکھے تو معافی دیوائے بی بی ایک گل ہور کی تھی ہے وصدار ہمیں بی بی آدھی ہے جیند جنت چاہنا ہوئے تیرے وی لکھ مظلوم دی بھیڑے او جے نئے رکدا تا سنجاڑ کے مارے ہی بطول دا پوتر حسین صدقے تھی بابا اچھا بابا بل پڑھا ہو جے نئے رکدا تا سنجاڑ کے مارے ہی بطول دا پوتر سیدزادہ یہ دربار فتح شاہ میں ایک مجلس پڑھی یہ مضمون پیا پڑھدا ہیں دربار دا ایک سید پیر فیاض حسین شاہ مجلس دے بعد انہاں گیٹ تے میں کوئی ایک بند لکھ کے ریتا ہے کہ جڑا یہ بند پڑھائے تو وقت مومنہ کو جواب بھی بند سنوائے کہ کیسی کو جواب ریتا یا کوئی نہ ان سیدہ کے گل سن کے کیس دے حد وچوں خنجر ڈھائے پی ہے تے سین دے پاس دیکھیا دے تو کون ہے بی بی اتے خیمے کہنے نا تے تفصیل دے نال ساہے او جیڑی جیندے جنت لکھنے دیئے کیا اس دی مازہ لو صحیح ہوئی جیڑا میں پڑھ گیا زہرہ بسم اللہ میری دھیاں دے پردے سلامت ہوئے اچھا بابا او جیڑی جیندے جنت لکھنے دیئے کیا اس دی ماں غزدارہ میں ایک گل ہور کی تھی بسم اللہ بابا لفظ سمجھائے زانیا آنکھ اپنی سردار زادی کو جہدہ او مظلوم بھرائے آدھا کھڑے تھی غلطی گئی ہے لا علمی ویج کرے معاف چاہون دے ہم کو آکھے کیس معافی منگدہ ہاوی
میں کو علم لائی میں کہیں کو مارن بھی ہوئے نا